اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری عزیز بہنوں اور بھائیوں۔ آج میں جو سٹوری آپ کو سنا رہی ہوں وہ ایک سچی سٹوری ہے اور میری کلاس فیلو کی ہے۔ آمنہ، آپ بریک ٹائم میرے آفس میں آئیں، سر امتیاز نے لیکچر ختم ہونے پر آمنہ سے کہا۔ پاکستان کے ایک مشہور مذہبی گھرانے کی بیٹی آمنہ حبیب، جو کہ میں آپ کو فرضی نام بتا رہی ہوں، لاہور کی ایک مشہور اور مہنگی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے آئی۔ لائق تھی، پڑھنے کا شوق تھا، تو بہت کوششوں اور منتوں سے اس کے باپ نے اسے یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیا تھا۔ آمنہ اپنے خاندان میں وہ پہلی لڑکی تھی جو یونیورسٹی پہنچی تھی۔ اپنی اماں کی تربیت اور باپ کی نیک نامی کا خیال اور اس کے ساتھ اپنی عزت و آبرو کا احساس بھی تھا، اس لیے آمنہ یونیورسٹی میں بھی عبایا پہنتی۔ یونیورسٹی کے آزاد ماحول کے باوجود وہ لڑکوں کے میل جول سے دور رہتی تھی۔ ابھی کل ہی سر امتیاز کے سبجیکٹ کا پیپر تھا تو آمنہ سوچنے لگی شاید پیپر میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، اس لیے سر بلا رہے ہیں۔ دروازے پر دستک دے کر اس نے اجازت مانگی، سر میں اندر آ جاؤں؟ آ جاؤ۔ وہ اندر داخل ہوئی تو سر امتیاز لیپ ٹاپ پر کچھ دیکھ رہے تھے۔ سر، آپ نے مجھے بلایا؟ ہاں، آپ کی توجہ کدھر ہوتی ہے؟ آپ کو کچھ پتہ ہے ٹیسٹ کیسے دیتے ہیں؟ سر، کیا ہوا؟ وہ گھبرائی۔ اس طرح ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں میں، ایسی پرفارمنس کے ساتھ۔ سر نے لیپ ٹاپ کی اسکرین اس کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ آمنہ نے یوں ہی اسکرین دیکھی تو لرز گئی۔ لیپ ٹاپ پر فاحش ویڈیو آن تھی جس پر مرد و عورت آپس میں۔ آمنہ دروازہ کھول کر باہر بھاگی اور پھر کلاس روم میں جا کر رونے لگ گئی۔ سارا دن، ساری رات یہ سب کچھ اس کی نظروں میں، ذہن میں گھومتا رہا اور وہ سوچ سوچ کر ہلکان ہوتی رہی۔ اگلے دن لیکچر کے بعد کلاس روم میں ہی بیٹھی تھی جب اسے سر امتیاز کا میسج ملا۔ کیا سوچا ہے آمنہ؟ ٹیسٹ کب دو گی آپ؟ میسج سین کرتے ہی وہ پسینے سے شرابور، کانپتے ہاتھوں سے اس نے میسج ڈیلیٹ کیا اور پھر باقی لیکچر چھوڑ کر ہاسٹل چلی آئی۔ کیا کروں، کس کو بتاؤں؟ امی کو بتاتی ہوں۔ موبائل نکالا، ماں کو کال کی، پھر سوچا امی کیا کریں گی؟ ابو کو بتائیں گی تو پڑھائی ختم اور گھر بلا لیں گی۔ وہ یہ سب سوچ کر پھر ماں سے بات نہ کر سکی۔ اس کی روم میٹ جب ہاسٹل آئی تو انہوں نے بھی پوچھا، کیا ہوا؟ تم یونیورسٹی سے بھی جلدی آ گئی؟ کچھ نہیں، بس طبیعت نہیں ٹھیک۔ ٹیسٹ کا رزلٹ آیا تو آمنہ اپنی یونیورسٹی کیریئر میں پہلی بار ٹیسٹ میں فیل تھی۔ جب تک آپ اچھی طرح یہ ٹیسٹ نہیں دیں گی، سبجیکٹ میں پاس نہیں ہوگا۔ یہ دوسرا میسج تھا سر امتیاز کا۔ پھر وہی ہوا، فائنل پیپرز میں سر امتیاز کے سبجیکٹ میں آمنہ فیل تھی اور بہت برے نمبرز سے فیل تھی۔ اس نے ہمت کر کے اپنی ایک کلاس فیلو کو سب بتایا اور کہا کہ اگر ممکن ہے تو میرا پیپر چیک کروا دو، مجھے یقین ہے میں پاس ہوں، لیکن سر امتیاز کی بات نہ ماننے کی وجہ سے فیل قرار دیا گیا ہے۔ خدیجہ نے سر امتیاز سے بات کی، سر آمنہ کا پیپر چیک دکھا دیں گے، وہ ری چیکنگ کروانا چاہتی ہے، آپ ڈپارٹمنٹ کلرک سے پتہ کریں۔ وہ دونوں ادھر گئیں تو کلرک کا جواب تھا ابھی میٹنگ ہے تو آپ کل آ کر پیپر دیکھ لینا۔ اگلے دن وہ گئیں تو کلرک عباس نے صاف کہہ دیا، سر امتیاز کے کچھ ٹیسٹ آپ نے چھوڑے ہیں، اس لیے انہوں نے آپ کا سبجیکٹ فیل کر دیا ہے اور پیپرز بھی انہی کے پاس ہیں، آپ ان سے مل لیں۔ خدیجہ، یہ بندہ مجھے ہراساں کر رہا ہے، آمنہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ لیکن دونوں کی لاکھ کوششوں کے باوجود وہ نہ تو آمنہ کا سبجیکٹ کلیئر ہوا اور نہ ہی امتیاز نے چھٹکارا ملا، بلکہ الٹا یہ ہوا کہ خدیجہ کا بھی رزلٹ روک لیا گیا۔ ایک سیمسٹر میں آمنہ اس سبجیکٹ میں فیل ہو چکی تھی، یعنی اب اگر پیپرز چیک نہ ہوتے تو 6 ماہ اسے
مزید یونیورسٹی رہنا تھا، اور کلرک عباس کے ذریعے آمنہ کو دوبارہ میسج ملا کہ جب تک ٹیسٹ نہیں دو گی تم پاس نہیں ہوگی۔ آخر تنگ آ کر اور مجبور ہو کر ہتیجہ نے یہ سب کچھ اپنے ایک کزن عمران، جو کہ حساس دائرے میں ملازم تھا، کو بتایا اور اسے کچھ کرنے کو کہا۔ عمران خود پروفیسر امتیاز سے ملنے آیا اور اسے آگاہ کیا کہ یہ میری کزن کی دوست ہے، استاد صاحب آپ کی جگہ ہوتا ہے، آپ برائے مہربانی سبجیکٹ کلیئر کریں اور بچی کو ہراساں مت کیجیے۔ تم کون ہو؟ یہ کس طرح کے گھٹیا الزام لگا رہے ہو؟ اور اسٹوڈنٹ کے گارڈین کے علاوہ کوئی شخص ہم سے سوال نہیں کر سکتا۔ ابھی ڈائن سے بات کرنا، ان کے گارڈین کو بلواتا ہوں۔ اچھا سر، آپ غصہ نہ ہوں، میں معذرت خواہ ہوں، مجھے یونیورسٹی رولز کا پتہ نہیں تھا۔ چلے جاؤ میرے یہاں سے، ورنہ میں سیکورٹی بلا کر تمہیں دھکے دے کر بھجواؤں گا۔ پتہ ہوتا نہیں منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں۔ عمران اٹھ کر اور پھر چلا گیا، اور پھر اسی رات پروفیسر امتیاز ان کا مہمان تھا۔ بہت اچھی میزبانی کی گئی۔ پروفیسر صاحب کی اچھی خاصی خاطر مدارت کے بعد انہیں باعزت طریقے سے ان کی رہائش گاہ کے باہر چھوڑ دیا گیا۔ صبح انہوں نے خود آمنہ اور ہتیجہ کو بلا کر معافی مانگی اور ان کے سبجیکٹ رزلٹ کلیئر کروائے۔ یہ ایک سچی داستان ہے جہاں ایک لڑکی کی عزت اس کے اپنے پختہ کردار اور ہماری بروقت مدد سے بچ گئی، اور وہ اس گھٹیا گنونے مافیا سے محفوظ رہی۔ لیکن ہزاروں بچیاں ایسی ہیں جو ڈر، خوف، تربیت میں کمی یا شوق سے اس مافیا کے ہاتھوں اپنی عزت و آبرو لٹا چکی ہیں۔ خدایا اپنی بیٹیوں کو کبھی کسی غیر محفوظ اور نامناسب جگہ پر نہ بھیجا کریں۔ اللہ سب بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، آمین۔ جزاک اللہ۔